اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم شرکاء تفسیر القرآن کورس، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین مبارکہ کے تصدق سے آج ہم ایک دفعہ پھر اپنے تفسیر القرآن کورس میں شریک ہیں۔ آج کا جو لیسن ہے ہمارا، سب سے پہلے سلائیڈز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے علوم القرآن ہے۔ علوم القرآن کے حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا، اس میں ہمارا سب سے جو پہلا ٹاپک ہے، کل ہم نے قرآن مجید کی تعریف، قرآن مجید کے نام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وحی۔ قرآن مجید بیس ہی وحی پہ کرتا ہے، یعنی قرآن مجید سارے کا سارا وحی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ وحی کیا ہے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو شعور عطا کیا اور پھر اس کو حکم دیا کہ وہ کائنات میں رونما ہونے والے واقعات، کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف قسم کی چیزیں، ان سب کا جائزہ لے، ان کو سمجھے اور ان کو پرکھے، اس کے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو جانے۔ چونکہ اللہ رب العزت کا سب سے جو بڑا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر آزمائش نہیں ہو رہی، کسی پر زیادہ ہو رہی ہے، کسی پر کم ہو رہی ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن ہر انسان، میں جب کہہ رہا ہوں ہر انسان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اس کو آزمائش سے اللہ رب العزت گزار رہا ہے۔ اب آپ کا یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ ہر انسان، جو لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اللہ سے لو لگا لیتے ہیں اور وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو وہ آزمائش میں نہیں ہوتے؟ نہیں، ان لوگوں کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے کہ شیطان ان کو ہر وقت ورگلانے میں، ہر وقت ان پر حملے کرتا ہے، بنسبت اس کے کہ ایک گناہگار انسان پر شیطان حملہ کرے اور اپنی توانائیاں لگائے، وہ اپنی توانائی اس پہ لگاتا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا اٹ سیلف اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنا، یہ خود ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں پھر جو مختلف قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس آزمائش سے وہ کیسے گزرے گا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی جڑنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اس پر، بندے پر حملے کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں غور و فکر اور پھر اسی طرح سے اس کے اندر آزمائش انسان کے لیے بھیجی اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، اور اس کے ذمہ کچھ فرائض بھی لگائے کہ جس کو جو اس نے کرنے ہیں کام، اور کچھ ایسے ہیں جن کاموں سے منع کیا ہے تو اس نے نہیں کرنے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ان سب چیزوں کی، یا جو معاشرے میں ارد گرد پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا علم ہمیں کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ علم ہو ہمیں چیزوں کا۔ تو وہ علم کیسے آئے گا، علم کے وہ ذرائع کیا ہیں؟ اگر ہمیں نالج ہوگا کسی چیز کے بارے میں، تو پھر ہی ہم جان سکیں گے کہ ہمارے ارد گرد کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ علم کیسے آئے گا؟ وحی کا سب سے پہلی چیز جو ڈسکس ہوتی ہے وہ یہی بیان کی جاتی ہے، اور یہ جاننی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں وہ ہمارے حواس ہیں، کہ مثال کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم کسی چیز کو چکھ سکتے ہیں، ہم چھو سکتے ہیں، تو ہمارے دیکھنے سے، ہمارے چھونے سے، ہمارے چکھنے سے، ہمارے سننے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک محدود شکل ہے، یہ رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی شخص کو یہاں دیکھ رہے ہیں سامنے، تو ہمارے سامنے وہ شخص، جب ہم نے کسی شخص کو دیکھا تو ہم بیان کر سکیں گے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے۔
تو یہ ذرائع میں سے پہلا ذریعہ ہے، ہم اتنا جان سکیں گے اس کے متعلق۔ دوسری چیز اس میں ہوتی ہے عقل، یہاں تک امید ہے کلیئر ہوگی، بڑی سادہ سی بات ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے عقل، جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اب وہی شخص جو ہمارے سامنے تھا، اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہم عقل کے ذریعے سے کریں گے کہ اس کی کوئی ماں بھی ہے، اس کو کسی نے پیدا بھی کیا ہے، اس کا کوئی باپ بھی ہے، تو یہ فیصلہ ہم نے عقل سے کیا۔ تو یہ علم ہمیں عقل کے ذریعے سے، یعنی حواس کے ذریعے سے علم آیا، لیکن اس کی ایک محدود شکل تھی، وہ ایک جگہ پہ آیا، وہاں پہ آ کے رک گیا، یعنی اس کی رنگت، اس کی شخصیت بتانے سے جو ہمارے سامنے ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کہ جو ہم اس کے متعلق بتائیں۔ تو اس سے مزید جب ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور علم جاننا ہے کسی چیز کو، علم بیسیکلی کسی چیز کو جاننے کا نام ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے، تو جاننا ہے تو ہمیں دوسرا جو ٹول ہے وہ استعمال کیا عقل کا۔ عقل نے ہمیں یہ بتایا کہ اس انسان کو کسی نے جنا بھی ہے، اس کو کسی نے پیدا بھی کیا ہے، تو وہ اس کی ماں کی خبر دے گا۔ تو یہ عقل کے ذریعے سے۔ اب یہاں آ کے عقل بھی رک گئی، عقل بھی رک گئی، عقل اس سے آگے کام نہیں کر رہی۔ وہ کیا کہ وہی شخص ہے جس کی رنگت بھی جان لی، جس کے ماں باپ کو بھی جان لیا، لیکن یہ نہیں جان پائے کہ اس کا اس دنیا میں ظہور کیوں ہوا، وہ اس دنیا میں کیوں آیا، اسے کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے اور مقصد حیات کیا ہے۔ یہ چیز ہمیں بتائے گی وحی، یہ چیز ہمیں کیا چیز بتائے گی؟ وحی۔ اور اس وحی کا عقل میں آنا، یہ بعض وحی کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں آ جاتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی، لیکن ہمیں بطور عقیدہ بھی ان کو ماننا ہوتا ہے۔ اور دین میں ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جن کو ہم نے وحی کی طرف سے ہمارے اوپر وہ آئیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کی، اور ہمیں وہ چیزیں ماننی ہیں، اور وہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، تو ان چیزوں کو بھی ہم نے ماننا ہے۔ پھر اسی طرح یہ اب 3 ذرائع میں نے آپ سے شیئر کر دیے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، میں اس کے نوٹس آپ سے شیئر کروں گا، بلکہ بک پوری شیئر کر دوں گا، کہ حواس یہ پہلی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ رک جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عقل آ جاتی ہے، عقل سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی کہیں پہ رک جاتی ہے، اس کی بھی کوئی حد ہے۔ پھر اس کے بعد وحی آ جاتی ہے، جس کی کوئی حد نہیں، اس میں سے کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، کچھ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ لیکن بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا اور ہمیں تحفتاً عطا کیا، تو اس میں سے بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال لے لیں نماز، یہ جو ہم ساری یعنی ایکٹنگ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیوں پڑھتے ہیں، بے شمار دیگر اس کے لوگوں نے تعویلات، تفسیرات کی ہیں، چیزوں کو بتایا اور سمجھایا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کیا بیان کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، اور اس میں سے کیا چیز ہمیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، اس میں سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی علم کے میں نے آپ سے شیئر کر دیا کہ یہ ذرائع ہیں، حواس، عقل، وحی۔ حواس اس کی محدود ہے، عقل یہ بھی محدود ہے، اور اسی طرح سے وحی، وحی کوئی محدود نہیں ہے، چونکہ یہ دین نے ہمیں کانسیپٹ دیا ہے، اور یہ ہمارے عقائد بھی اسی پر منحصر ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اس کا لغوی معنی، یہ وحیٌ، ایحاء، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خواہ وہ اشارہ رمز و کنایہ میں ہو، اور خواہ وہ جو ہے وہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر، تو یہ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی اور لغوی مطلب یہ ہے کہ کوئی اشارہ کر دینا، کوئی اشارہ کر دینا، اور جلدی سے اشارہ کر دینا، اس کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وحی کا مطلب